دیکھیں گرمایا تو خیر کسی نے بھی نہیں ہے، کسی اس لیے کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا، بٹ ٹھنڈا کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ ہے مسلم لیگ کا اور الیکشن کمیشن کا، کہ الیکشن کمیشن نے جو معاملات جس انداز میں چلائے اس کی وجہ سے ہر جماعت کو یہ فکر تھی کہ اگر میں نے پہلے کمپین شروع کر دی اور منشور لے آیا تو پتہ نہیں کیا نتیجہ کیا نکلے گا، آگے حالات کیا ہوں گے۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی، دوسری جو گرما گرمی نہیں ہو سکی وہ یہ ہے کہ جب 2022 میں یہاں حکومت تبدیل ہوئی ہے تو ون ورسز آل ہو گیا ہے کھیل۔ پہلے ہوتا تھا مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتی تھی، تو یہ 22 میں جب حکومت بنی اور ساری جماعتیں اس ایک ہی ٹوکری میں ڈال کے سارے انڈے جو ہیں وہ رکھ دیے گئے عوام کے سامنے، اور سارے کے سارے اپنا منشور بھی بھول گئے، اپنے اختلافات بھی بھول گئے، اپنے جو کنٹروورسیز تھیں وہ بھی ماضی کی سارے نظریات وغیرہ سب کچھ بھول بھلا گئے۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی یہی سوچنا شروع کر دیا کہ یہ ون ورسز آل ہے، یہ سارے ایک ہیں اور ادھر ایک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو قانونی جنگ چلی اور جس کے نتیجے میں وہ ون سائیڈڈ ہو گیا الیکشن، کہ جو نکلنا چاہتے ہیں عوام میں جانا چاہتے ہیں وہ ان کو اجازت نہیں ہے، اور جن کو عوام دیکھنا نہیں چاہتے وہ اس ڈر کے مارے نہیں جا رہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا عوام کا سلوک ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ مہم تو عملاً یہ 10 دن چلی ہے، 10 یا آپ 12 دن لگا لیں۔ اس سے پہلے تو کوئی 27 تاریخ کو منشور آیا، ایسے لگتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں کوئی الیکشن بھی ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کم از کم 35 دن 40 دن جو ہوتے تھے وہ بھرپور۔ مجھے یاد آتا ہے 18 میں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جیل میں تھی، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب اور جو دوسرے لیڈر تھے وہ کراچی جا رہے تھے، سندھ جا رہے تھے، دوسری جگہوں پہ صورتحال تھی تو ٹھنڈا رہا ماحول۔ اس دفعہ سردی بھی ضرورت سے زیادہ پڑی، اس کے بھی شاید اثرات ہوں گے۔ تو اب ماحول تو نہیں گرمایا گیا، اور اس میں الیکشن کمیشن کا بھی حصہ ہے اور بھی بہت سارے سٹیک ہولڈر ہیں جن کی وجہ سے اس کو ٹھنڈا رکھا گیا۔ لیکن کیا الیکشن ڈے بھی اتنا ہی ٹھنڈا ہوگا؟